بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کین ٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پہلے سبق کا تیسرا حصہ ہے پیارے بچوں، جس میں جس کی ہم تشریح اور اس کے قواعد پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کی مشق اور کچھ دیگر سوالات کی جانب چلیں گے۔ سب سے پہلے اس سوال کی جانب دیکھیں، لیکن پیارے بچوں اس سوال کو حل کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ نے حمد اور اس کی تشریح کو غور سے دیکھ لینا ہے، پڑھ لینا ہے اور سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ ان سوالات کے جواب لکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مثلا پہلا سوال کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ وہ بندوں کی کرتا ہے۔ اب یہ آپ نے حمد کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو عیب پوشی بھی کرتا ہے، خطا پوشی بھی، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن حمد میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حمد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ پہلے سوال کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ وہ بندوں کی کرتا ہے کیا؟ عیب پوشی، خطا پوشی، پردہ پوشی یا جرم پوشی؟ آپ نے حمد میں دیکھنا ہے کہ وہاں خاص کون سا لفظ لکھا ہے، اسی کو آپ نے ٹک کر دینا ہے ان چار میں سے، اور اس خانے کو آپ نے کالی یا نیلی روشنائی سے بھر دینا ہے۔ سوال نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ رحمان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا پتہ چلتا ہے؟ رحم کرنے کی صفت کا، فیصلہ کرنے کی صفت، سلامتی بخشنے کی، یا مالک و مختار ہونے کی؟ جی تو بہت آسان ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ اسی طرح پیارے بچوں آپ نے سوال نمبر 3، 4 اور 5 کا بھی جواب حمد کی روشنی میں یا حمد کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا آپ نے انتخاب کر لینا ہے، اور یہ ہے آپ کا بہت اچھا سا گھر کا کام، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا گھر کا کام جو کہ بہت آسان ہے اور آپ اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ نے حمد پڑھے بغیر حل نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ تمام سوالات 1 تا 5 وہ آپ کی حمد میں سے ہیں۔ مثلا حمد کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو حمد کے آغاز سے قبل بتا چکا ہوں۔ سوال نمبر 2، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کے کن اوصاف کا ذکر ہوا ہے؟ یہ آپ حمد کو سامنے رکھیں گے اور ایک ایک شعر کو پڑھتے ہوئے ان تمام اوصاف کا ذکر کریں گے اور اپنی کاپی میں لکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کس کو بھیجا؟ یہ بھی اس شعر میں لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا، وہ تھا محبوب، آپ کو یاد ہوگا، وہاں سے آپ نے اس کو پہچان لینا ہے۔ ہر ذرہ خاکی تیری قدرت کا ہے، شاہد سے کیا مراد ہے؟ یہاں میں نے ذرہ خاکی پر بھی اور شاہد کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور 5واں سوال بھی بچوں آپ نے اسی طرح حل کرنا ہے۔ اگلی چیز بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ ہے، وہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن سے کوئی حمد سنیں۔ اگر ٹیلی ویژن نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ، ریڈیو یا اپنے موبائل پہ کوئی حمد لگائیں اور اس کو سنیں، اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ دی گئی جگہ پر تحریر بھی کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے، اور پھر آپ نے اس کو تحریر کرنے کے بعد شاعر کے مدعا، اس کے مقصد اور اس کے مرکزی خیال کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو یہ بہت اچھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، اور اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس میں آپ کے سننے کی بھی، اس میں آپ کو لکھنے کی، اور آپ کو مرکزی خیال بیان کرنے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے آپ کو کچھ سوالات دیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح یہ والا کام بھی، گھر کا کام ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔